بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں وائس کلیئر ہے اور اسکرین ویزیبل ہے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. ہم لوگ واپس کنٹینیو کرتے ہیں. اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں. یہاں پہ کہنا ہے کہ وہ کیا کہنا تھا، ہوا فی الثلاجتی، وہ فریج میں ہے. فریج میں ہے. ٹھیک ہے، کیا کہنا ہے کہ وہ یعنی کہ ہوا سے مراد کیا، وہ پانی. پانی جو ہے ٹھنڈا پانی، ہوا سے مراد ٹھنڈا پانی. ٹھنڈا پانی کیا ہے، فریج میں. ہوا فی الثلاجتی. ٹھیک ہے، فی الثلاجتی. لیکن کہنا ہے کہ بڑے فریج میں ہے. فریج سمجھ لیجیے دو ہے گھر میں، تو کہنا ہے کہ بڑے فریج میں ہے. تو وہ کیسے کہیں گے ہم لوگ کہ بڑے فریج میں ہے. رتی ہاں، کیا آئے گا اس کے بعد میں، کبیرتی. ہاں الکبیرتی. بہت اچھا. ٹھیک، الکبیرتی لانا پڑے گا. بڑا کے لیے تو کبیر ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم لوگ کو لانا پڑا کیا، کبیرت. گولتا، کیونکہ گولتا اس میں بھی ہے تو مؤنث صفت، مؤنث نعت لانا، مؤنث صفت یا مؤنث نعت لانا پڑے گا ہم لوگ کو، ہے نا. تو یہ مؤنث نعت آ گیا. اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ، مجرور تھا. موصوف مجرور ہے، سلاجتی مجرور ہے، تو اس کا صفت بھی جو آئے گا وہ بھی کیا آئے گا، مجرور آئے گا. ٹھیک ہے، صفت بھی کیا آیا، مجرور آیا. سلاجتی مجرور ہے تو صفت بھی کیا ہے، مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. اٹ از ان دا بگ فریج، وہ بڑے فریج میں ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑے فریج میں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گیا نا. ہوا فی الثلاجتی الکبیرتی، وہ بڑے فریج میں ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، کبھی رتی لانا پڑا کیوں، کیونکہ بولتا بولتا. اور کبھی رتو کیوں نہیں لائے، کیونکہ سلاجتی مجرور ہے تو صفت فالو کرتا ہے حالت میں بھی. اگر موصوف مجرور ہوگا تو صفت بھی مجرور ہوگا. امید کرتی ہے سمجھ میں آ گیا آپ کو. ٹھیک ہے، اچھا. تو ابھی کیا کہنا ہے، اب میں کہنا ہے کہ یہ نئے استاد کی کتاب ہے، یا یہ نئے ٹیچر کی کتاب ہے. دس از دا بک آف دا نیو ٹیچر. دس از دا بک آف دا نیو ٹیچر. یہ نئے استاد کی کتاب ہے. کیسے کہیں گے اس کو ہم لوگ، یہ نئے استاد کی کتاب ہے. دس از دا بک آف دا نیو ٹیچر، یہ کہنا ہے. تو یہ کیسے کہیں گے ہم لوگ، دس از دا بک آف دا نیو ٹیچر. یہ کی تو پتہ ہے نا، آزا لائیں گے، کوئی پرابلم نہیں. یہ نئے ٹیچر کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، کون بتائے گا، یہ نئے ٹیچر کی کتاب ہے. یہ نئے ٹیچر کی کتاب ہے. بتائیے، دس از دا بک آف دا نیو ٹیچر کیسے کہیں گے. اس کو بنانے کے لیے سمپل ہے. پہلے آپ بنا لیجیے کیا، ٹھیک ہے، چیٹ پہ آپ نے سوال آپ نے جواب دیا ہے، جو صحیح جواب دیا ہے آپ کو، لیکن یہ بھی معنی وہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو دیا ہے نا اس کا ترجمہ ہوگا دس بک، یہ بک کتاب نئے ٹیچر کی ہے. ٹھیک، آپ نے جو ترجمہ لکھا ہے عربی لکھا ہے بہت اچھا، صحیح لکھا آپ نے، لیکن یہ ترجمہ ہو رہا ہے کس چیز کا. جب ہم آپ سے پوچھتے اردو میں کہ یہ کتاب نئے ٹیچر کی، آپ نے لکھا حاذا الکتاب للمدرس الجدید. ٹھیک ہے، یہ نئے ٹیچر کی کتاب ہے، یہ کتاب نئے ٹیچر کی ہے. لیکن ترجمہ کیا چاہیے ہمیں ترجمہ چاہیے یہ نئے ٹیچر کی کتاب ہے، یعنی کہ مضاف مضاف الیہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے جو ترجمہ لکھا ہے نا، دو بہنوں نے لکھا ہے یہاں پہ، لیکن وہ آپ نے مضاف مضاف الیہ استعمال نہیں کیا. ہم لوگ کو چاہیے یہاں پہ جواب مضاف مضاف الیہ میں. کیوں، کیونکہ کہنا ہے کیا ہے، یہ نئے ٹیچر کی. ٹیچر کی جہاں آ گیا سمجھ لیجیے آپ، نئے ٹیچر کی کتاب. ٹیچر کی کتاب میں نے سمجھ رہے ہیں نا، مضاف مضاف الیہ. ٹیچر کی ہے، یہاں حرف جر لام آ گیا. ٹیچر کی ہے، حرف جر لام آئے گا، لیس فلاں لی فلاں لی فلاں. ٹھیک ہے، لیکن جب کہہ دیں ٹیچر کی کتاب تو یہاں پہ آپ کو لانا پڑے گا کیا، یہاں پہ آپ کو ٹیچر کی کتاب مضاف مضاف الیہ لانا پڑے گا. کون کرے گا، سمپل. کیا آپ کو کہا گیا ہے، ٹیچر
کی کتاب، استاد کی کتاب. تو آپ ٹیچر کی کتاب سب سے پہلے یہاں پہ بنائیے. بک آف دا ٹیچر کیسے بنے گا؟ یہاں پہ خاص ٹیچر ہے، پرٹیکولر ٹیچر بنائیے. مضاف مضاف الیہ، بک آف دا ٹیچر کیسے بنے گا؟ یہ بک آف دا، حاجہ کتاب مدرسی. ہاذا کتاب المدرس، ٹھیک ہے صحیح. کتاب کتاب المدرس. دیکھیے دھیان سے، ہاں صرف کیا کہنا ہے ہمیں؟ ٹیچر کی کتاب. تو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ کتاب المدرس، ٹھیک ہے. کتاب المدرس، ٹیچر کی کتاب. یہ مضاف مضاف الیہ ہے. تو اگر آپ کہیں گے الف لام، کہاں کہ الف لام نہیں آتا مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ میں الف لام نہیں آ سکتا، یاد ہے نا؟ الف لام نہیں آئے گا اس میں، ٹھیک ہے. مضاف الف لام آئے گا تو مضاف مضاف الیہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. تو دھیان سے سمجھیے اس کو. سمپل آسانی سے آپ کر سکتے تھے، زیادہ آپ لوگ ٹینشن لے لی اس لیے نہیں کر پائے شاید. تو لہٰذا یہ ابھی تک سیکھے نہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم آ رہا ہے اس کلاس میں، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ بنا سکتے تھے اس کو، کوئی بات نہیں. ہاذا کتاب المدرسی، یہ مدرس کی کتاب ہے. یہ تو کنفرم کلیئر ہے نا، ٹھیک ہے. ہاذا امام المسجد، یہ مسجد کے امام ہے. ہاذا باب المسجد، یہ مسجد کا دروازہ ہے. یہ تو کلیئر ہے نا. ہاذا کتاب المدرسی، یہ مدرس کی کتاب ہے. کلیئر. ہاذا مبتدا ہے یہاں پہ. ہاذا کیا ہے؟ مبتدا. کتابو کیا ہے؟ خبر. وہ ہوا مضاف، اور یہ مضاف بھی ہے. کتاب مضاف بھی ہے، اور مدرسی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. مضاف الیہ ہے. تو یہاں لکھ دیتے ہیں، اگر یہ خبر بھی ہے اور کیا ہے؟ مضاف. اور مدرس کیا ہے؟ شارٹ میں لکھتے ہیں مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیے، اب یہ اس کا کیا ترجمہ بنا کہ یہ ٹیچر کی کتاب ہے. اب کہنا ہے ہم کو یہ نئے ٹیچر کی کتاب ہے. سمپل. اب کون بنائے گا؟ اب تو سب کوئی بنا لینا چاہیے اس کو. اب ٹیچر کو ڈسکرائب کر دینا ہے. ٹیچر کی صفت اب بیان کرنی ہے ہمیں یہاں پہ. ٹیچر کا نعت بیان کر دینا ہے. بتائیے، سمپل ہو گیا اب تو. اب ٹیچر کا نعت بیان کر دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیسے کریں گے؟ کیو قوم، یہ هذا کس کا؟ كتاب المدرس الجديد. الجدید، بس کہانی ختم. بہت اچھا. کیو قوم، یہ بی ٹی ڈی کس کا نام ہے؟ اپنا نام اپنا ری نیم کر لیجیے. ہم کیو قوم بی ٹی ڈی جو ہے آپ کو موبائل، اپنا نام یہاں پہ آپ ری نیم کر لیجیے، ٹھیک. تو مدرسی الجدیدی، سمپل، ٹھیک ہے. الجدید لے آئیے. اب ٹیچر کو ڈسکرائب کرنا ہے نا، ٹیچر کی صفت ہمیں بیان کرنی ہے. تو ٹیچر جو ہے مدرس مجرور ہے. اب ٹیچر کو ڈسکرائب کرنا ہے، تو جدیدتو نہیں آئے گی کہ میل ٹیچر، تو جدید آئے گا صرف، ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ مجرور ہے مدرسی، جدیدی بھی مجرور آئے گا. ہو گیا جملہ ختم. ہاذا کتاب المدرسی الجدیدی. ہاذا کتاب المدرسی، ہاذا کتاب المدرس الجدیدی. یہ سمجھ میں آیا نا؟ ٹھیک ہے. تو الف ہاذا الکتاب نہیں ہو سکتا. مضاف میں کبھی بھی الف لام آتا ہے کیا؟ نہیں آتا ہے. رسول اللہ ہی کہتے ہیں. رسول اللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر. تو البیت اللہ کہتے ہیں؟ نہیں. مضاف میں الف لام نہیں آتا، ٹھیک ہے. مضاف میں الف لام نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ترجمہ کیا کہنے کو کہا گیا آپ کو؟ یہ ٹیچر کی کتاب ہے، یعنی یہ نئے ٹیچر کی کتاب. جیسے آ گیا دو رشتہ آ گیا، کتاب اور ٹیچر کو لنک کر دیا گیا، ٹیچر کی کتاب. تو ظاہر سی بات آپ کو مضاف مضاف لے لانا پڑے گا. الف لام اگر آپ کو استعمال کرنا ہے، اگر بدل بنانا ہے اس کو، تو ایسے بھی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں. یہ ابھی پوچھا نہیں ہم نے، لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ جملہ سملر میننگ میں ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے. ہاذا الکتاب، ٹھیک ہے نا، للمدرس، للمدرس ٹیچر کی ہے. لی حرف جر ہے، مدرس مجرور ہو گیا. ہاذا الکتاب للمدرسی. اب مدرس کیا ہے؟ نئے ہیں، تو الجدیدی. للمدرس الجدید، یہ بھی ہے سملر میننگ ہے، سیم ایگزیکٹ میننگ نہیں، سملر میننگ ہے. لیکن یہاں پہ ہاذا مبتدا ہے، اور کتابو کیا ہے؟ بدل ہے، ٹھیک ہے. ہاذا مبتدا ہے، اور للمدرس یہ خبر ہو گیا. للمدرسی کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا. اور مدرس کا نعت صفت کیا ہے؟ یہ ہے.
जदीदी, ठीक है। तो ये इसका तर्जमा क्या है नीचे वाले का, ये किताब नए टीचर की है, ये किताब नए टीचर की है, ठीक है। लेकिन इसका तर्जमा क्या है, ये नए टीचर की किताब है। समझ में आ रहा ना फर्क? इंग्लिश में क्या होगा, दिस इज द बुक ऑफ द न्यू टीचर। इसका तर्जमा क्या होगा ये वाले का, दिस बुक बिलोंग्स टू द न्यू टीचर। क्लियर है ना दोनों के बीच में डिफरेंस? ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, सेकंड जुमला बताना मकसद नहीं है, अभी नीचे आ रहा है सेकंड जुमला की तरह, नीचे नीचे अभी कुछ कुछ लिखेंगे तो आप उसमें समझ सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और सेंटेंस करते हैं, कहना है कि ये पुरानी गाड़ी किसकी है। क्या कहना है हमें, ये पुरानी गाड़ी किसकी है, ये कहना है। कैसे कहेंगे, ये पुरानी गाड़ी किसकी है, ये हमें कहना है। ये पुरानी गाड़ी किसकी है, कैसे कहेंगे इसको? लीमन हाजिल सैयारतु अल कदीमतु। लिमन, तो ठीक है, बहुत अच्छा, सही कहा। लिमन किसकी है, हुज, ठीक है, टू हुम बिलोंग्स, किसकी है, हाजिही, ये क्या गाड़ी, ये गाड़ी है तो नहीं कहना है, क्या कहना है, ये गाड़ी। ये गाड़ी के लिए क्या बदल लाएंगे ना, ठीक है, ये गाड़ी। तो हाजिही सैयारतु होगा या सैयारती होगा, क्या होगा? सैयारतु। ठीक है, सैयारतु होगा या सैयारती होगा, सैयारतु सही है ना, ठीक है, ये सैयारती होगा। ठीक है, सही, हाजिही सैयारतु या सैयारती। ठीक है, अगर हम कहते हैं सैयारती होगा तो मेरे पास रीज़न होना चाहिए, आई शुड हैव अ रीज़न विथ मी, देयर शुड बी अ रीज़न विथ मी, मेरे पास रीज़न, कारण होना चाहिए क्यों उसको कसरा पढ़ रहे हैं। डिफ़ॉल्ट नेचर तो दम्मा है मरफू, लेकिन जब हम पढ़ते हैं इसको कसरा मजरूर तो मेरे पास कारण होना चाहिए, क्यों मजरूर पढ़े हैं भाई इसको। ठीक है, वाई, ये रीज़न होना चाहिए। क्या रीज़न है मजरूर करने का, कुछ सबब है यहाँ पे? ठीक है, सबब है लिमन। अच्छा, लिमन जो है ना, कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लिमन के वजह से, ठीक है, ली के वजह से, तो हम आपको ये कहेंगे कि मजरूर जो होता है ये ली है, ये हर्फ जर है, लेकिन ली किसको मजरूर कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ली मजरूर किसे कर रहा है, मन को मजरूर कर रहा है। लिमन ये दो वर्ड है, ली मन, हुज टू हुम, ठीक है, फॉर हुम, लिमन, तो मन मबनी होता है इसलिए चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लिमन मबनी होता है तो असर हो चुका है ली का मन के ऊपर, वहाँ कहानी खत्म हो गया बस, ली का असर सिर्फ मन पर है। ठीक है ना, तो इसमें अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए आपको ये सवाल पूछे हैं आपसे। तो ली का असर हो रहा है मन पर और कहानी खत्म, मैंने बस एक्सटेंड नहीं होगा ये, यहाँ बदल नहीं आ रहा है, हाजी बदल नहीं है, ठीक है ना, हाज ही बदल नहीं है, हाज ही का बदल सैयारा है, लेकिन हाज ही तो बदल खुद नहीं होता, इशारा बदल नहीं ना होता है, हाज ही का बदल है सैयारा तो, ठीक है। लेकिन ली ने गिराया मन को और बस चैप्टर क्लोज। मन मतलब क्या हो गया, किसकी है, ठीक है, ये गाड़ी किसकी है, ये गाड़ी, तो ली का असर हुआ है सिर्फ कहाँ पर, मन तक। ठीक है, अब ली का असर क्योंकि सिर्फ मन तक हुआ है तो लिहाजा कसरा नहीं कह सकते, इसको मरफू ही पढ़ना पड़ेगा, मरफू है ये, दम्मा पड़ेंगे। हाजी सैयारत, लिमन हाजी सैयारत, लिमन किसकी है, एक्चुअली में देखा जाए तरतीब क्या होता है, हाजी सैयारतु लिमन, हाजी सैयारतु लिमन, हुज इज दिस कार। ठीक है, ये गाड़ी किसकी है, एक्चुअल जुमला का तरतीब क्या है देख रहे हैं ना, अगर पूरा तरतीब स्टडी करें जुमला का तरतीब को तो क्या तरतीब होगा, हाजी सैयारतु, ये गाड़ी, लिमन किसकी है, तो देख रहे हैं ना, हाजी सैयारतु तो मरफू होगा, सैयार तो मरफू होगा, ठीक है ना। तो लिमन क्योंकि सवाल करने वाला जो हर्फ होता है अरबी में ना, सवालिया, सवाल करने वाला जो हर्फ होता है
یا اسم ہوتا ہے وہ سب کو پہلے لایا جاتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی عربی میں ایسا پوچھتا ہے حاذی السیارۃ لمن، یہ غلط ہو جائے گا. کوئی اس لمن کو یہاں لے آتا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ رانگ ہو جائے گا. لیمن کو یہاں لائیں گے. ترجمہ میں لیمن کو آپ یہاں لا سکتے ہیں، یہ گاڑی کس کی ہے، ترجمہ میں ایسا کر سکتے ہیں. لیکن عربی میں اگر لکھنا ہوگا قاعدہ تو حاذی سیارتوں کے بعد لیمن نہیں لا سکتے. لیمن ہمیشہ پہلے آئے گا. لیمن حاذی سیارتوں، ٹھیک ہے، لیمن حاذی سیارتوں. تو لی کا اثر من تک ہے، مجرور صرف من ہوگا، لیکن مجرور من دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ من کیا ہے، مبنی ہے. کون کے لیے، مطلب من کا مطلب کیا ہوتا ہے، کون. لیمن مانے کون کے لیے، لی مانے کے لیے، من مانے کون. تو کون کے لیے یعنی کہ کس کی، کس کا، کس کی. ٹھیک ہے، کس کی ہے حاضر سیارت، یہ گاڑی. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ، صرف کہنا نہیں ہے کہ یہ گاڑی، کہنا ہے کہ یہ پرانی گاڑی کس کی ہے. یہ گاڑی کس کی ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا. لیکن ایڈ کرنا پرانی. تو صفت لائیے. سیارہ کا صفت کیا ہوگا، سیارتوں کا قدیم، اور بولتا لانا پڑے گا کیونکہ سیارتوں کیا ہے، مؤنث ہے، تو بولتا آئے گا صفت میں بھی قدیمتو. ٹھیک ہے، لمن هذه السیارۃ القدیمۃ، ملا کے لمن هذه السیارۃ القدیمۃ، لمن هذه السیارۃ القدیمۃ ملا کے ہو گیا کس کی ہے. یہ لمن هذه السیارۃ القدیمۃ، کس کی ہے یہ پرانی گاڑی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب کیا کہنا ہے ہمیں، یہ ہمیں کہنا ہے کہ یہ امیر تاجر کی ہے. دس belongs to the rich businessman. ٹھیک ہے، یہ امیر تاجر کی ہے. کیسے کہیں گے، یہ امیر تاجر کی ہے. یہ ایسے کہنا ہے، پروناؤن استعمال کرنا ہے، یہ ضمیر استعمال کرنا ہے. یہ امیر تاجر کی ہے. کیسے کہیں گے بتائیے. ہوا غنیون، ہوا تاجر غنیون. ہوا تو تاجر کہیں تو ہو گیا، وہ امیر تاجر ہے. کہنا ہے وہ، یہ یعنی کہ یہ جو ہے امیر تاجر کی ہے. امیر تاجر کی ہے، لام لانا پڑے گا آپ کو، لام. ٹھیک ہے، ہر جگہ لام لانا ہوگا. امیر تاجر کی ہے، تو یہ کہنا ہے. کیسے کہیں گے، یہ اٹ belongs to the rich businessman. یہ امیر تاجر کی ہے. کون بتائے گا اس کا جواب. یہ امیر تاجر کی ہے. غنی ہاں بتائیے. ہوا تاجر لت تاجری، بہت غنی اچھا، لت تاجری. ٹھیک ہے، اور صفت کیا آئے گا، نعت کیا آئے گا، لت تاجری. غنی غنی، غنی میں الف لام ہوگا کہ نہیں ہوگا. جی ہوگا. ہاں کیوں ہوگا، الغنی کیوں ہوگا، صرف غنی کیوں نہیں ہوگا. اس میں لت تاج الف لگا ہوا، الف ہاں لام لگا بہت اچھا، بہت اچھا، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، آپ میرے سامنے تو آپ کو کچھ انعام دے دیتے ہم. ٹھیک ہے، بہت اچھا، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، تو الف لام لگے گا غنی میں، کیوں، یہ جواب یہاں لے لیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ ہم لوگ کر رہے تھے نا، یہ والا جملہ دیکھیے نیچے والا. ہاں یہ تو لمن حاضی سیارت القدیمت، کس کی ہے یہ پرانی گاڑی، یہ کھٹارا گاڑی کس کی ہے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ امیر بزنس مین کی ہے، امیر تاجر کی ہے. ٹھیک ہے، بہت کنجوس ہے، جو پیسہ نہیں خرچہ کرنا چاہتا، پرانی گاڑی کھٹارا کو چلا رہا ہے. ہی للتاجری، یا مبتدا، للتاجری ہو گیا جار مجرور خبر. للتاجری تاجر کی ہے. ٹھیک ہے، لی نے گرایا کس کو، تاجر کو، مجرور کر دیا. اب تاجر کی صفت ہمیں لانی ہے نا، نعت لانا ہے، تاجر کا نعت لانا ہے. تو غنی، غنی مطلب ہوتا ہے امیر، رچ. تو یہاں پہ الف لام لانا پڑے گا. کیوں، کیونکہ الف لام ہے لگا ہوا ہے، تاجر میں الف لام لگا ہوا ہے. لیکن الف اس کا لکھا نہیں جاتا، قاعدہ بتائیں. لی کے بعد اگر الف لام والا ورڈ آتا ہے تو اس کا الف کو جو حمزۃ الوصل رہتا ہے اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. تو صرف لام نظر آ رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ لام اس میں ہے. یہ معرفہ ہے تو صفت بھی کیا ہوگا، معرفہ لانا پڑے گا، الغنی. اور مجرور کیوں آیا، کیونکہ تاجر مجرور ہے. سمجھ میں آیا. تو کیا ہوگا ترجمہ، ہی علی تاجر الغنی، دس belongs to the rich businessman. یہ امیر تاجر کی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ ہم لوگ دیکھ جو مثالیں دیکھ لی اکٹھا. تو جو میچ کر رہا ہے نا وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ گیا کہاں کہاں میچ کر رہا ہے. یہ نکیرہ ہے، نکیرہ ہے، اور مرفوع بھی دونوں آ گیا اس میں.
यहाँ क्या क्या मैच कर रहा है देख रहे हैं, अलिफ लाम, मारिफा मारिफा, मरफू मरफू, और मुजक्कर मुजक्कर भी क्योंकि बोलता नहीं है, ठीक है। यहाँ भी सेम वैसे इसी के तरह। सल्लाजा अलिफ लाम, अल कबीरती, सल्लाजतिल कबीरती, अलिफ लाम, और मजरूर मजरूर, और मुअन्नस मुअन्नस, देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या है, मजरूर मजरूर, अलिफ लाम और मुजक्कर मुजक्कर। इस तरीके से इसमें भी वही मिसाल ऐसे ही दी गई है, ठीक है। अलिफ लाम, मरफू मरफू, और मुअन्नस मुअन्नस, ठीक है। ये भी वैसे जैसे बता दिया आपको, समझ में आ गया ना। इसका तर्जमा आप जो है अगर से कि आप घर में इस तरीके से आप अगर घर में भी ऐसे बना लेंगे, जो नोट्स हम देते हैं ना आपको, उसमें से कुछ कुछ नोट्स में से अगर आप कॉपी कर लें अपने नोटबुक में भी लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ को और तर्जमा के साथ लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। कि यही सेम चीज़ को आप इसी तरह के कलर के साथ में, ऐसे कलर के साथ में नोटबुक में उतार लीजिए और तर्जमा ट्रांसलेशन वहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और लास्ट में क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, आप फाइनली रूल भी लिख देते हैं। जो सिफत का रूल है ये पहले भी लिखवा चुके हैं, फिर से लिखवा दिए हैं। सिफत अरबी में पहले आता है, इंग्लिश उर्दू हिंदी में पहले आता है, लेकिन अरबी में बाद में आता है। और 4 चीज़ों में क्या करता है, पैरवी करता है, मैच करता है, मुवाफिक होता है, मुज़क्कर मुअन्नस में, मारिफा नकीरा में, मरफू मंसूब मजरूर में, वाहिद मुसन्ना जमा में। तो जमा हम लोग किए नहीं, मुसन्ना जमा बाद में करेंगे, अभी सिर्फ वाहिद ही किए हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना आपको, क्लियर, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हो गया। और देखते हैं और कुछ है कि नहीं। अच्छा, और कुछ तो नहीं है। तो उसके बाद में क्या है, जो वक्त बचा हम लोग चैप्टर में जाते हैं, ठीक है। चैप्टर में जाते हैं, तो ये समझ में आ गया ना। उम्मीद करते हैं यहाँ पे कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुरान से भी कुछ मिसालें हैं जो हम लोग इंशाल्लाह देंगे। नात मनूत की मिसाल आप कुरान से कुछ बता सकते हैं? नात मनूत कुरान में कहीं है इस्तेमाल? इंशाल्लाह इसके ऊपर एक्स्ट्रा अलग से क्लास करेंगे, लेकिन कोई जहन में आ रहा है कुछ मिसाल आपके जहन में, नात मनूत सिफत मौसूफ, कुछ जहन में आ रहा है क्या? नात मनूत सिफत मौसूफ कुरान में, बताइए। जहन में आ रहा है नात मनूत, बताइए, कोई किसी को नहीं आ रहा है? कुरान में सिफत मौसूफ कहाँ पर है? तब तक हम वो चैप्टर PDF खोल रहे हैं, आप लोग बताइए सिफत मौसूफ कुरान में कहाँ पर है? ये इसका 2 पार्ट में बटा हुआ था, लेसन 9 जो है तो 2 पार्ट्स में था बटा हुआ, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है आपका। तो बताइए सिफत मौसूफ जो है वो कहाँ है कुरान में? कुछ मिसाल नहीं आ रहा जहन में? अजाबुन अजीम है कहीं पे आया हुआ। हाँ हाँ, अज़ाबुन अज़ीम, ठीक है, बहुत अच्छा, अज़ाबुन अज़ीम या अज़ाबुन हय्युन अलीम। कय्यूम। हाँ, अल हय्यु अल कय्यूम सिफत नहीं, ये सिफत है अल्लाह के लिए, ठीक है ना। अल हय्यु अल कय्यूम 2 अलग अलग सिफत है, ये नात मनूत नहीं है, मौसूफ सिफत नहीं है। अल हय्यु अल कय्यूम ये 2 अलग अलग नाम है अल्लाह की, ठीक है ना। तो अल्लाह का सिफत है ये दोनों, आपस में नात मनूत नहीं है, ठीक है। तो अज़ाबुन अलीमुन, अज़ाबुन अज़ीमुन, ठीक है। तो हाँ, अर्शुन अज़ीम, अर्शुन अज़ीमुन, ठीक है। ये सब नात मनूत है। किताबुन मुबीन, फी दलालिन बईद, ठीक है, दूर की गुमराही में है। दलालिन मुबीन, वाज़े गुमराही में है, ठीक है। समझ रहे ना। अजरुन कबीर, बड़ा अजर है। वलहुम मगफिरतुम व अजरुन कबीर, उनके लिए मगफिरत है। व अजरुन कबीरुन, फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों गुनाह इसमें खम्र में और जुआ में क्या है, वो बड़ा गुनाह है। फीहिमा इस्मुन कबीरुन, बड़ा गुनाह। समझ रहे हैं। ये पूरा कुरान से मिसालें इंशाल्लाह हम लोग ला रैब फी। नहीं, ला रैब फी ये यहाँ पे कुछ सिफत मौसूफ नहीं है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं ला रैब फी, टोटल जुमला जो है ये एज अ सिफत आ रहा है किताब के लिए। हाज़ल किताबु ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, तो ला रैब फी ये कह सकते हैं, ये पूरा का पूरा जुमला वो एज अ सिफत आ रहा है या खबर बन करके आ रहा है। लेकिन यहाँ नात मनऊत यानी एडजेक्टिव ऑफ थिंग डिस्क्राइब, सिफत मौसूफ यहाँ पे कहीं नहीं, ठीक है ना। तो ये भरा पड़ा हुआ है कुरान में किताब, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम क्लास कराने वाले थे आपको, लेकिन वो करा नहीं पाए। लेकिन आप लोग के पास एक नोट्स है,
جو ہم پہلے شیئر کر چکے، جس سے آپ لوگ ہوم ورک 1-2 مرتبہ کیے ہیں، اس میں کچھ ریفرنس دیا ہوا ہے صفت موصوف کا نعت منعوت کا، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں سے بھی کچھ ہم الگ سے آپ کو مثالیں دیں گے، اس سے نہیں، کوئی اور الگ سے ہم الگ سے نکال کے رکھیں گے، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہو، ان کو الگ سے ہم انشاءاللہ کمپائل کریں گے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اس میں سے ہو سکتا ہے 1-2 آیت نکالیں گے، اور دوسرے کتابوں سے اپنے سے خود سے کچھ قرآن سے آیت کچھ قرآن کی آیتوں سے وہ نکال کے آپ کو دیں گے جو آسان ہو. یہ آپ دیکھیں صفت موصوف کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، نعت منعوت کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پورا بھرا پڑا ہوا ہے قرآن میں صفت موصوف نعت منعوت. قرآن مجید فی لوح محفوظ، فی نے گرایا لوح کو، لوح لوح، اور لوح کی صفت کیا ہے، منعوت نعت کیا، محفوظ، ٹھیک ہے. نعت منعوت دیکھ رہے ہیں نا، نعت منعوت پورا قرآن میں بھرا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ الگ سے ہم لوگ قرآن سے متعلق کچھ کلاس کریں گے بعد میں. خیر ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بار وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کیا چیپٹر بی، پارٹ بی جو ہے یہ ہمارا ہم لوگ نہیں کیے تھے، اس کو کرتے ہیں فٹافٹ جلدی سے. اب تک جو نعت منعوت ہم لوگ کیے ہیں اس میں الف لام معرفہ کچھ نہیں آیا تھا. اب جو لیسن 9 کا اس پارٹ جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں معرفہ والا منعوت آئے گا، صفت اب معرفہ آئے گا، ٹھیک ہے نا. دیکھیے این المدرس، مدرس کہاں ہے، ویئر از دا ٹیچر. اب جواب آ رہا ہوا فی الفصل، مبتدا ہوا فی الفصل خبر، وہ کلاس میں ہے. ٹیچر کہاں ہے، وہ کلاس میں ہے، ٹھیک ہے. اب کہنا ہے کہ نئے ٹیچر کہاں پر ہے، وہ این، اور کہاں ہے، المدرس الجدید. کیا ہو گیا یہ المدرس الجدید، یہ کیا ہو گیا، یہ نعت منعوت ہو گیا ہے نا. نعت منعوت، یہ نعت منعوت ہے. الف لام الف لام، مرفوع مرفوع، مذکر مذکر، ٹھیک ہے. تو نئے ٹیچر کہاں ہیں، اب اس کا جواب آ رہا ہے، اس جواب میں ایک نیا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. نئے ٹیچر کہاں ہیں، اب جواب آ رہا ہے ہوا عند المدیر، ہوا عند المدیر. یہاں نیا ہوا مطلب ہو گیا وہ، عند المدیر، عندہ یہاں پہ نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے. عندہ نیا ہے، اور عندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، وتھ، انگلش میں کہیں گے کیا، وتھ، ٹھیک ہے. اس کو پاس کہہ سکتے ہیں عربی اردو میں، پاس ہے. کس کے پاس ہے، ہوا، یعنی کہ نئے ٹیچر جو ہے نا، مبتدا ہوا، وہ پاس ہے. ہی از وتھ ہوم، عند المدیر، عند المدیر، وہ مدیر کے پاس ہے، یعنی کہ ہی از ود دا مدیر، مانے مدیر کے وہاں گئے ہیں. مدیر سے مراد یہاں پہ کیا ہے، مدیر سے مراد ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل، ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل، ٹھیک ہے. وہ عند المدیر، وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس ہیں، یعنی کہ وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس ان کے آفس میں ان سے ملنے گئے ہیں، مطلب یہ مراد ہوگا. وہ عند المدیر، اور عندہ ہی یہاں پہ خبر ہے، ٹھیک ہے. عندہ اکیلے نہیں آ سکتا، ظاہر سی بات ہے. عندہ مانے ہوتا پاس، وتھ ہوم سوال پیدا ہوتا ہے، تو کچھ آنا چاہیے. تو عند المدیر، عند المدیر، وہ ٹیچر کے پاس ہے، یعنی ہی از ود دا ٹیچر. اب بتائیے عند المدیر جو ہے یہ کیا ہے، عند المدیر کیا نعت منعوت ہے، کیا ہے عند المدیر، کیا ہے، مضاف 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 الیہ. بہت اچھا، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے. عندہ جو ہے مضاف ہے، المدیری مضاف الیہ، لیکن عندہ کیا ہے، کون بتائے گا، عندہ. اور حرف ہے. ہاں، اور یہ اب دیکھ رہے ہیں نا، عندہ پہ فتحہ لگا ہوا ہے، یہ منصوب ہے. عندہ پہ فتحہ ہے، یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح کے الفاظ ہم لوگ کر چکے ہیں، اس طرح کے الفاظ کے ہم لوگ کر چکے ہیں، جو تھوڑا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. عندہ فتحہ لیے ہوئے ہیں، منصوب ہے نا. تو ادھر آئیے، یہ ہم لوگ منصوب کچھ کیے تھے، کیا کیے تھے، ظرف. عربی میں قاعدہ ہوتا ہے کیا، جس کو ظرف کہتے ہیں. ظرف ایسا اسم ہوتا ہے جو مکان یا تو جگہ بتاتا ہے، یا زمان، یعنی کہ زمانہ وقت بتاتا ہے. اسے انگلش میں ایڈورب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جگہ یا زمانہ وقت بتانے والا حرف، جگہ یا وقت بتانے والا اسم، ٹھیک ہے. جگہ یا وقت بتانے والا اسم، اسی کے ظرف و مکان، ظرف و زمان. تو جیسے تحتا، اور یہ اکثر مضاف ہوتا ہے، یہ اکثر موسٹ آف دا ٹائم مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے تحتا، اور یہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تحتا منے اوپر نیچے، کس کے نیچے، تو مضاف الیہ جو آئے گا وہ جس کے نیچے وہ مضاف الیہ آئے گا. تحت المکتبی، مکتبی مضاف الیہ، میز کے نیچے. فوقا، کس کے اوپر، فوق الشجرتی، پیڑ کے اوپر. فوق الشجرتی، پیڑ کے اوپر، ٹھیک ہے. پیڑ کے اوپر میں، پیڑ کے اوپر. فوق الشجرتی، شجرتی مضاف الیہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا. اس طرح کا لفظ جو ہوتا ہے. امام المسجدی، خلف المدرستی، مسجد مدرسے کے پیچھے. امام المسجد، مسجد کے سامنے، آگے، فرنٹ میں. تو اکثر یہ مضاف
اکثر یہ مضاف بن کر کے آتے ہیں، یہ سب مضاف ہے، یہ مضاف نہیں ہے، یہ اکیلا ہی کافی. ہنا مطلب یہاں، ہنا کا مطلب وہاں، یہ اکیلا ہی کافی ہے، اکیلا ہی کافی. قبل پہلے، کس کے پہلے؟ قبل درسی، درس کے پہلے، درسی مضاف الیہ ہو گیا. بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، بعد الصلاۃ، صلاۃ مضاف الیہ ہو گیا. دیکھ رہے نا، اس کو مضاف الیہ کی ضرورت نہیں، یہ اکیلے ہی کافی ہے. الانا الیوم. اب بتائیے ہم لوگ ابھی کیا سیکھے؟ عندہ. عندہ کو کہاں پر رکھیں گے ہم لوگ؟ ظرف زمان میں جائے گا یا ظرف مکان میں جائے گا؟ عندہ کہاں جائے گا؟ مکان. ہاں، عندہ کیا ہے؟ وہ پلیس بتا رہا ہے نا، وتھ لوکیشن کے لیے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ظرف مکان میں اس کا انٹری ہوگا. اور عندہ کو ضرورت ہے مضاف الیہ کی. ٹھیک ہے، اور ظرف کا قاعدہ آپ لوگ کو یاد ہے، امید ہے کہ یاد ہوگا. یاد اگر نہیں ہے تو پھر سے نیچے دکھا دیتے ہیں آپ کو، ظرف کا قاعدہ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے، ظرف منصوب ہوتا ہے اور اکثر ظرف مضاف بن کر آتا ہے، لہٰذا ظرف کے بعد مضاف الیہ آئے گا. یہ دو مثالیں ہیں. البیت خلف المسجد، گھر مسجد کے پیچھے ہے. الدرس بعد الصلاۃ، درس سبق ہوگا کیا یا کلاس ہوگی، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد کلاس ہوگی. سمجھ رہے ہیں اس طرح کا کہ ظرف کا قاعدہ لوگ ریوائز کر لیے. عندہ ظرف ہے، ٹھیک ہے نا، عندہ ظرف ہے. ٹھیک ہے، عندہ، عندہ قرآن میں بھی بھرا پڑا ہوا ہے عندہ. اچھا، کہا کہ مدرس کہاں پر ہے، نئے ٹیچر کہاں ہیں؟ تو جواب ہے ہوا عند المدیر، وہ مدیر کے پاس ہے. اب سوال آتا ہے این الطالب الجدید، کہاں ہے شاگرد؟ کون سا شاگرد؟ نیا شاگرد. ویئر از دا نیو اسٹوڈنٹ؟ الف لام الف لام. پرٹیکولر خاص شاگرد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. سننے والا جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے کون شاگرد مراد ہے یہاں سے. ٹھیک ہے، اب جواب دینے والا کہتا ہے ذهب، ہی وینٹ. ذهب فعل ہے، ہی وینٹ وہ گیا. ذهب کے اندر ہوا چھپا ہوا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ہوا اس کا فاعل ہے، ڈوور ہے، سبجیکٹ ہے، ڈوور. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ہے، یہ مبتدا خبر یہاں پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہوا ذهب مطلب ہوتا ہے ہی وینٹ. ذهب مطلب وہ گیا. کہاں گیا؟ الی المکتبۃ، ہی وینٹ ٹو دا لائبریری، وہ لائبریری گیا ہے. ذهب الی المکتبۃ، ہی وینٹ ٹو دا لائبریری. الی المکتبۃ کیا ہے؟ جار مجرور. خبر نہیں کہیں گے، صرف جار مجرور. کیوں خبر نہیں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ تھوڑی نہ ہے، یہ فعل فاعل والا جملہ ہے. فعل فاعل مل گیا آپ کو، ذهب فعل، اور ذهب کے اندر ایک ہڈن ضمیر ہوا ہے. ہوا سے مراد وہ، بس. ہی وینٹ، ابھی شی وینٹ، یو وینٹ، آئی وینٹ ہم لوگ نہیں کیے اب تک. میں گیا، وہ گئی، تم گئے نہیں کیے. صرف ہم لوگ اب تک کیا کیے؟ ذهب، یعنی کہ وہ گیا، وہ مرد، وہ میل گیا. ابھی تک ہم لوگ صرف یہی کیے، باقی انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے نا بعد میں. تو وہ گیا ہے لائبریری. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور نیا چیز آ رہا ہے، سیکھیں گے ہم لوگ. اس کا قاعدہ ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو، یہاں پر صرف ترجمہ ہلکا پھلکا بتا دیں گے آپ کو. اچھا، یہاں پہ کیا ہے؟ من ذالک الرجل، من کون ہے، ذالک الرجل کون ہے وہ آدمی. ہو از دیٹ مین. ذالک الرجل مطلب کیا ہو گیا؟ وہ آدمی ہے نہیں، الرجل یعنی کہ وہ آدمی، بس. اب من اس کے پہلے آیا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہو از دیٹ مین، کون ہے وہ آدمی، کون ہے وہ آدمی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیے کون ہے وہ آدمی، تو کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے کون ہے وہ آدمی. لیکن ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے آدمی کھڑے ہیں وہاں پہ، کہنا چاہتے ہیں کہ لمبا آدمی. کون ہے وہ لمبا آدمی؟ ٹھیک ہے نا، کون ہے وہ لمبا آدمی. تو الرجل کا صفت لائیں گے. کیا لائیں گے؟ لمبا کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ طویل. لیکن صفت میں ہم کو الف لام لانا پڑے گا، کیونکہ رجل میں الف لام پہلے سے ہے، یہ بدل بن کرتا ہے. تو کیونکہ الف لام رجل میں پہلے سے ہے تو طویل میں بھی الف لام آئے گا. نعت منوط بن گیا صفت میں. الرجل الطویل. اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کون ہے وہ آدمی، کون ہے وہ لمبا آدمی، کون ہے وہ لمبا آدمی. ٹھیک ہے، کون ہے وہ لمبا آدمی. اب دیکھیے کہ نیا چیز آ رہا ہے یہاں پہ. کیا آ رہا ہے؟ الذی. الذی نیا چیز ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، الذی مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو. اس کو ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں انگلش میں. الذی جو، the one who کون ہے وہ لمبا آدمی. ٹھیک ہے، جو کیا، جو کیا، جو بھائی. الذی کہہ کے کوئی خاموش نہیں ہو سکتا، الذی کہہ کر کے کوئی خاموش نہیں ہو سکتا. الذی جب بھی آئے گا قرآن میں، عربی میں کہیں پر بھی، تو الذی کے بعد میں کچھ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی انسان کہے جو سوال پیدا ہوتا ہے کیا جو، بھائی کہیے تو وضاحت تو کیجیے. ٹھیک ہے، جب بھی الذی آئے گا تو الذی کے بعد میں کچھ نہ کچھ ضرور آئے گا، نہیں تو پھر انکمپلیٹ ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے، تو الذی مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو. ٹھیک ہے، جو جس کا وغیرہ بھی آ سکتا ہے، نہیں فی الحال ابھی مانے کریے آپ جو. ٹھیک ہے،
تو ترجمہ کیا ہوگا یہاں پہ؟ کون ہے وہ لمبا آدمی جو کیا؟ خرجا، جو وہ نکلا. خرجا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ نکلا. جیسے ذہبہ مطلب کیا تھا؟ وہ گیا. خرجا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ نکلا، وہ نکل چکا، وہ نکل گیا. ہی وینٹ آؤٹ. تو خرجا مطلب ہوتا ہے، خرجا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ترجمہ کریں گے جو گیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ الذی میں یہ پہلے سے وہ بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو الذی کا مطلب ایکچولی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو. ٹھیک ہے نا، الذی ہوا کے لیے آتا ہے، یعنی کہ the one who، میل کے لیے، میسکولین کے لیے. الذی کا مؤنث بھی ہے کیا؟ اللتی. ٹھیک، ابھی مؤنث میں مت جائیے، مؤنث انشاءاللہ کریں گے بعد میں. تو الذی کا وضاحت ابھی ہم لوگ کریں گے بعد میں نیکسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے، الذی کیا ہے فی الحال آپ مان کے چلیے کہ الذی مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو، یا وہ جو. کون ہے وہ لمبا آدمی؟ تو کون ہے وہ لمبا آدمی وہ جو. اب وہ کرنے کا ترجمہ کا ضرورت نہیں، صرف جو کریں گے یہاں پہ کافی ہے. کون ہے وہ لمبا آدمی جو کیا؟ جو نکلا. خرجہ مطلب ہوتا ہے وہ نکلا، لیکن صرف ترجمہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ نکلا. بار بار وہ جو نکلا ایسا نہیں کریں گے، بار بار وہ صرف ترجمہ کیا ہوگا خرجہ کا؟ الذی خرجہ ملا کے ترجمہ کریں گے. کیا؟ جو نکلا، الانا ابھی، من المدرستی. کون ہے وہ لمبا آدمی جو نکلا، جو نکل چکا ہے، جو نکل گیا. الانا یہ ظرف ہے، اس کو مضاف الیہ کی ضرورت نہیں، منصوب بھی رہنا. الانا مطلب ہوتا ہے ناؤ، ابھی. جو نکل چکا یا جو نکلا ابھی. کہاں سے نکلا؟ من المدرستی. یہ جار مجرور، خبر اوپر نہیں کہیں گے، بس من المدرستی، یہ جار مجرور ہے. ٹھیک ہے، من المدرستی. تو پورا ترجمہ، اتنا لمبا سینٹینس ابھی تک کتاب میں ہم لوگ نہیں کیے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ فرسٹ ٹائم اتنا لمبا سینٹینس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اتنا لمبا سینٹینس دیکھ رہے ہیں. من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرستی. کون ہے وہ لمبا آدمی جو نکلا ابھی مدرسے سے. Who is that tall man who went out of the madrasa, who left the madrasa, who left the school, who came out of the school now. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہم لوگ یہیں تک چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ جو نیکسٹ جو بچا رہ گیا، یہ کمپلیٹ تو آج نہیں کر پائیں. نیکسٹ ہم لوگ جو ہے ویڈنسڈے کے دن ہو سکتا ہے کریں گے، یا سنڈے کے دن سیدھا ہم لوگ ایک ہفتہ بعد کریں گے. ٹھیک ہے، یہ کلاس ہو سکتا ہے ویڈنسڈے کے دن ہو کلاس، یا ہو سکتا ہے سنڈے کے دن ہو. سنڈے کے دن ویڈنسڈے نہیں ہوگا، سنڈے تو ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے نا. تو پھر سے یہ ہم لوگ الذی وغیرہ انشاءاللہ اس دن آپ کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بتائیں گے. تو الذی کا معنی فی الحال آپ ترجمہ کر کے چلیے جو. ٹھیک ہے، بس جو. اور الذی کبھی اکیلے نہیں آتا، الذی کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. 1 منٹ ٹائم ہمارے پاس میں بچا ہے. 1 منٹ تو سوال ہے ابھی آپ پوچھیے، نہیں تو پھر گروپ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. گروپ میں تو کوئی سوال آتا بھی نہیں ایسے بھی آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو اگر آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے، نہیں تو پھر گروپ میں آپ پوچھیے. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال کسی کا؟ ٹھیک ہے، ایگزام جو ہے وہ اورل بھی ہوگا اور ریٹن بھی ہوگا. پہلے ایگزام ریٹن ہوگا، ٹھیک ہے، اور اورل بھی ہوگا. 1 to 1 بھی ہوگا. جو آپ لکھیں گے نا اس پر سوال ہم کریں گے، کیوں آپ نے ایسا جواب دیا اس کا. ٹھیک ہے، 1 to 1 ایگزام بھی ہوگا. ٹھیک ہے، ریٹن پلس اورل دونوں ایگزام ہوگا. ٹھیک ہے، تو سوال لگتا ہے نہیں ہے تو ہم لوگ ختم کرتے ہیں اسی پر. اگر سوال ہو تو آپ گروپ پہ کر لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور قرآن کے اوپر انشاءاللہ ایک کلاس کریں گے، جو نعت منوط قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، یا کچھ مثالیں اس کی. ٹھیک ہے، اور تب تک آپ لوگ کیا کیجیے گا، اس کو آپ گھر میں پڑھ لیجیے گا. جو گھر میں آپ کے پاس انگلش کا نوٹس ہے، اردو کا نوٹس ہے اسی چیپٹر کا، اس کو آپ گھر میں پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے ایگزام 10 کے بعد ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیسن 10 کے بعد. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم لوگ کی عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.